یہ میری میسج. جناب جنید نذیر صاحب دوردرشن نیوز کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. جناب مظفر احمد شاہ صاحب آپ کا ہم خصوصی طور شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کیونکہ اتنی مصروفیات کے باوجود جس طرح سے آپ صبح سے شام تک ابھی آن ٹور رہتے ہیں روڈ پہ اور پھر بھی آپ نے دوردرشن نیوز کو وقت اپنا دے دیا اور یہ قیمتی انفارمیشن آپ نے عوام تک پہنچا دی, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم تہند سٹھا شکریہ. بے اکہ پھر التماس گول ز گنڈت سماجی یم زن سماجس میں سن ذمہ داران یم زن امام صاحب نماز پرناوان حظ یم زن والدین حظ یم زن زٹھ علاقن مز محلن مز حظ تم ہیتن یمن چیزن سام وچتن کتن امہ قسمچ کوتاہی یُتھ اس امک مصیبت نش نبر نیرو. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر. ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے گستا ہے جبھی خاک پہ دریا میرے آگے بازی چائے اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. آپ سبھی دیکھنے والوں کا استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جن کے ایک اور شمارے میں ایک اور نشست میں. ہماری طرف سے پیار خلوص تعظیم اور تکریم بھرا سلام قبول کریں اور آج کے شمارے میں بھی ہمارے سبھی ناظرین کے لیے ہمارے سبھی دیکھنے والوں کے لیے یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے بصحت و سلامت رکھے آپ کی کوششیں ہمیشہ رنگ لائیں اور آپ کی کاوشوں کو آپ کو ثمر ملے. آج اس ٹپیکل ونٹری مارننگ میں آپ کا استقبال کرتے. آج جب گھر سے نکلے اسٹوڈیو کی طرف تو میرے موبائل پہ جو ٹیمپریچر انڈیکیٹ ہو رہا تھا وہ 2 ڈگری سیلسیس اور جب گھر سے نکلا تو پہلے گرم پانی سے اپنے ونڈ شیلڈ کو صاف کرنا پڑا کیونکہ گاڑی گیراج سے باہر رہ گئی تھی اور وہ سردی کے اثرات بالکل میرے جسم پہ بھی اور ماحول میں بھی صاف نظر آ رہے تھے. لیکن بہرحال کیسا بھی موسم ہو ہم اپنے مقررہ وقت پر اس شمارے کو لے کر حاضر ہوتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ بے صبری سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور اس بات کا بھی انتظار ہوتا ہے آپ کو کہ آج کے شمارے میں کس مہمان شخصیت سے آپ کی ملاقات ہوگی. ضرور ہوگی لیکن آپ جانتے ہیں پروگرام کو پریزنٹ کرنے کے لیے 2 میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آج میں ہوں قاضی محمد عمار اور میرے ساتھ رہیں گے عرفان بشیر صاحب. السلام علیکم. عرفان صاحب تو ٹھیک الحمدللہ شکر اللہ تعالیٰ. شکر اللہ تعالیٰ کن ناظرین تہ سان طرف وتھ ونی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یت کن تہ عمار صاحب فرمو زِ موسمس مہ نمایاں تبدیلی تہ بہٕ تہِ یُتھُے صُبحٲے گَرِ درٛاس تہٕ مےٚ باسان تۄہہِ اگر یہِ 2 ڈگری اوس تہٕ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ بہٕ درٛاس تَتہِ اوس 0 پٮ۪ٹھٕے کوٚرمُت سٹاٹ تہٕ بہرحال یہِ چھُ دَپان چھِنہ ایوری ویدر ہیز اِٹس اون چارم. یُس یہِ کٔشیٖرِ منٛز آسان چھُنہ موسم اَتھ چھُ پَننُے الگ اکھ مَزٕ آسان. اکھ رٮ۪تھ یا 1.5 رٮ۪تھ برونٛہہ ٲسۍ أسۍ وَنان ہے کر حظ گژھِ گرمی ہِنٛز تپش کم مگر آز گٔے نُمایاں تبدیٖل. آز چھِ مےٚ وَنان ہے سردی حظ چھُ واریاہ زیادٕ. بہرحال اللہ تعالیٰ ہَس کُن شُکر کہِ أسۍ چھِ تِژھ أکِس جایہِ روزان ییٚتہِ أسۍ موسمَس منٛز پَنُن پان اٮ۪ڈیپٹ کران چھِ اَصٕل پٲٹھۍ چاہے أسۍ حمامُک استعمال کران چاہے کانٛگرٮ۪ن ہُنٛد استعمال کران یا گرم ملبوساتن استعمال کران. بہرحال پروگرام کس آغاز مجھ مےٚ باسان عمار صٲب آسان ناظرین انتظار کہ أسۍ واتو کینٛہہ اپڈیٹس تِمن تام
پہلے ناظرین جو قومی شاہراہ ہماری ان کے متعلق بات کرتے ہیں. سری نگر جموں قومی شاہراہ پہ آج چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی. وہی ایس ایس ڈی روڈ پہ بھی آج ان ریگولیٹڈ مینر چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی. ان ریگولیٹڈ مینر کا مطلب یہ ہے کہ پہلے چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو منی مرگ سے سری نگر کی طرف اور پھر اس کے بعد سری نگر سے منی مرگ کی طرف روانہ کیا جائے گا. وہی مغل روڈ پہ بھی آج چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ہوگی. مگر تو سن گزارش کہ اگر آپ نے پلان کیا ہے کہیں ٹریول کرنے کا تو پھر جو سکرال ہو رہا ہے ٹریفک کنٹرول یونٹ سری نگر کے نمبرات ہمارے اسکرین پہ ان پہ آپ ایک بار ضرور رابطہ قائم کریں. رہا موسم کا سوال ہے ہمارے صوبن کے فرموں کی سری نگر کا آج منیمم ٹیمپریچر 2 ڈگری اور میکسیمم ٹیمپریچر 12 ڈگری. وہی جموں کا منیمم ٹیمپریچر 10 اور میکسیمم ٹیمپریچر 22 ڈگری سیلسیس کے آس پاس بنا رہے گا. جی ہمارے بہت بہت شکریہ عرفان صاحب. لیکن یہاں پہ ایک نقطہ جو ہے وہ زیر غور رہے. موسمن ہز تبدیلی خوشگوار انجوائے تہ کران انسان مگر یس کلائمیٹک چینج بالکل سو کلائمیٹک چینج انسانی زندگی تہ باقی مخلوقن زندگی پور بایو ڈائیورسٹی حیاتیتی تنوع متاثر کر. آج پروگرامس مز خیر ازکہ دہچ کیا اہمیت تات متعلق تہ کرو کت تو بی آز کمن موضوعن پہ کرو اس گفتگو تات متعلق تہ کرو تہ مطلع مگر ونکن اکہ وقفہ باپت اس رکو. کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ دل سے بنا. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ گڈ مارننگ جے اینڈ کے. اور دن کی اہمیت کے حوالے سے جو بات رہ گئی تھی وہ یہ کہ جیسے کہ ہم ملکی سطح پہ یوم اطفال مناتے ہیں ویسے ہی آج عالمی سطح پہ یوم اطفال منایا جا رہا ہے. عرفان صاحب، ورلڈ چلڈرنز ڈے ہے آج اور اس سلسلے کو 1954 میں شروع کیا گیا، پھر آگے کچھ سالوں بعد اس کو UN نے بھی اڈاپٹ کیا اور اسی چیز کی یاد دہانی کے لیے یہ دن منائے جاتے ہیں. اور ان دنوں کی بہت اہمیت بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو ہم بچپن کی یادیں وہ شرارتیں ان کا تو ذکر کرتے ہی ہیں، لیکن آج کا جو دن ہے اس کے لیے جو تھیم مشخص کی گئی ہے وہ یہ کہ لسن ٹو دا فیوچر. ہم بار بار کہتے ہیں کہ بچہ سن مستقبل تو مگر مستقبل کو ہم تبھی سنوار پائیں گے جب پہلے ان کی سنیں گے. آج ونو نا تمن یورک یوت کی عموماً یورکوی ونان بچن ہو کرو یہ کرو یہ کہ آج چھ دپان اس ات خاطر تھیم چھک متعین کرمت سو چھ لسن ٹو دا فیوچر. اس بوزو یہند تہ یہند ورلڈ ویو کیا یم کت کن چھ دنیاس وچھان یم کس تبدیلی چھ یژھان تو ست ست تھو یہ تہ زیر غور ست ست کرو یہ تہ کنسڈر تم بچہ یمن تائن بنیادی سہولتن ہز رسائی یمن تائن ایجوکیشن چھ واتان کہیں یمن پلو پوشاک کہیں یم ونکن کن ٹرمائلس مز یم ونکن مختلف جنگن مز ہینہ آمت یہز تم معصوم زندگی یم تم متاثر سپدیم تمن متعلق تہ تھو اخ احساس ہمدردی بی کرو عالمی سطح پہ منصوبہ بندی اسٹریٹجی تو پالسی بناو کہ یمن بچن تائ کت کن واتن سہولت. بالکل امار صاحب تمن سارے بچن سن جموں کشمیر ونکس یہ پروگرام وچان یا اکراس دا گلوب وچان تمن سان طرف مبارکبادی یم دہچ. تو مگر یتھے امار صاحب تہ فرمو کہ یوسک یمو تھیم چنمت لسن ٹو دا فیوچر یوتان اس بچن ہند بوزو ون گو ات مز پلس مائنس پوائنٹ ضروری کہ اس کوتا بچہ سند بوزن تو کوتا بالکل کوتا یور ون تو کوتا تم سن ضروریات پورٕ کرنے تو کۭژاہ تم سن ڈیمانڈس سہ پتہ کران کُنہِ ساتہٕ آؤٹ آف کانٹیکسٹ تم کت حد تام کرو پورٕ یتھ مز پتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ کہ ریسنٹلی یم واریاہ آرٹکلز آئی پیپرن مز یتھ متعلق کہ ایکسٹینڈس ونکس آن دا رائز. بہٕ گوس بڑٕ خۄش رات کہ رات اوس مےٚ بہٕ اوسُس یِتھٕے کٔنۍ ٹرٛاوٕل کران تہٕ مےٚ ووٚن گاڑِ منٛز اوس مےٚ بیٛاکھ نفر تٔمۍ دوٚپ وٕچھ حظ آز اوس ٹریفِک باسان کم. سُہ اوس وجہ یہِ کہ اوترٕ پٮ۪ٹھ کٔر ٹریفِک ڈپارٹمنٹ چھِ تِمو کٔر تھوڑا سختی سان یِم بالکل یِم واریاہ وہیکلز آئی سیز تہِ کرنہٕ باقٕے چیٖز. وننُک غرض چھُ مےٚ ییٚتنس یہِ کہ یِتھ کٔنۍ تُہۍ ووٚنوٕ کہ بچہِ یُس آسان چھُنہ أمِس تہِ گژھِ یُن دیُن رایٹ ٹُو سیلف ایکسپریشن. یِتھ کٔنۍ أسۍ بٔڑۍ أسۍ ییٚتہِ چھِ ونان نہ سونُے گژھِ چلُن یِتھ کٔنۍ چھُ بچس تہِ آسان پننہِ سُہ ایز پر ہِز کیپیسٹی ایز پر ہِز اور ہر ایج تِم تہِ چھِ ونان کہ سونُے گژھِ چلُن. اَسہِ پزِ نہٕ ڈِناے کَرٕنۍ تِہنٛز تِم ڈِمانڈٕس کہِ یِم لیگلایز ڈِمانڈٕس آسان یِم صحیح ڈِمانڈٕس آسان. تَتھ سۭتۍ سۭتۍ پیرنٹسن ہُنٛد بڑٕ اکھ رول استادن ہُنٛد تہِ تہٕ پیرنٹسن ہُنٛد تہِ بڑٕ اکھ رول کہ اکھ بچہِ مارلی ڈیولپ کرُن. یِتھ کٔنۍ بہٕ چھُس بار
بار یتھ پروگرامس منٛز ونان اکہِ دۄہ کٔرۍ أسۍ أکِس سکالر سۭتۍ سوال کہ اَسہِ مان یِم بچہِ کِتھ کٔنۍ سُداروکھ تٔمۍ ووٚن دوٚپ یِم حظ بگڑے وۄنۍ تِمو فرمو اور پتہٕ بہتریٖن جواب دوٚپُن ہم نے انہیں بنایا ہے تب تک جو اب بگڑ گیا ہے مےٚ باسان گۄڈنِچ ذمہٕ دٲری چھِ پیرنٹسن پٮ۪ٹھ تہِ کہِ أسۍ کرو تمہِ آیہِ یِمن نرِشمنٹ تمہِ آیہِ کرہوکھ نرچرِنگ کہِ پگاہ کرن نہٕ یِم تِم ڈِمانڈس تہِ ریز کینٛہہ بیٚیہِ یِم پیرنٹ سٕنٛز ایکسپیکٹیشن چھِ آسان تِم گژھن فُلفل. تۄہہِ فرمو بالکل بجاے کہِ اکھ آزٲدی تہِ دِمو أسۍ یِمن کُنہِ حدس تام مگر اکھ سینس آف اکاونٹبلٹی تہِ کرو یِمن منٛز ڈیولپ یُس زن نہٕ پتہٕ یِم حٲدثات أسۍ آز وٕچھان چھِ خۄدا نخواستہ یا یِم ایکٹِوِٹیٖزن منٛز أسۍ وٕچھان چھِ یِم بچہِ چھِ مُلوث سپدان تِم گژھن نہٕ تتھ منٛز کینٛہہ. خٲر یہِ گٔے أزکہِ دۄہ کہِ حوالہٕ کتھ اَسہِ چھِ آسان پروگرامس منٛز اکھ ڈٲلۍ تۄہہِ خٲطرٕ تھٲومٕژ موسیٖقی ہٕنٛز تہٕ سانہِ فوک موسیٖقی ہٕنٛدۍ سرتاج عبدالرشیٖد حافظ صٲب تہٕ گُلزار احمد گنایی صٲب یِم کرن اکھ موٚدُر میوٗٹھ کٲشُر بٲتھ تۄہہِ تام واتناوُن یہِ وٕچھو بوزو امہِ سۭتۍ سپدو محظوٗظ تمہِ پتہٕ کرو پننِس مہمانس سۭتۍ مُلاقات تُہۍ ٲسِو وٕچھان پروگرام گُڈ مارنِنٛگ جے. رحمتُک شبنم پیو من صدرس ولی منٛز روٚٹ صدفن رحمتُک شبنم پیو من صدرس ولی منٛز روٚٹ صدفن رحمتُک شبنم پیو من صدرس ولی منٛز روٚٹ صدفن رحمتُک شبنم پیو من صدرس ولی منٛز روٚٹ صدفن لال پول ڈُنگلن وسیے یارس من لیلتی یارس من یار گوٚو نال پت زالان کوتمن وسیے یارس من لیلتی یارس من دوار کی زونی لال پول ڈُنگلن وسیے یارس من غلام سۭتۍ نٲوِتھ چھستن شاہ یوسف تن غلام سۭتۍ نٲوِتھ چھستن شاہ یوسف غلام سۭتۍ نٲوِتھ چھستن شاہ یوسف غلام سۭتۍ نٲوِتھ چھستن
بل کھول تب یل میل تن تر وسیا یار تلتی یار یار دود الفت زالان کوتوان وسیا یار اسمان تلتی یار دل بل کھول تب یل میل تن تر وسیا یار تلتی یار یار دود الفت زالان کوتوان وسیا یار اسمان تلتی یار اسمان یت جای قرار کرسن دیے تہ جای دور تابان یت جای قرار کرسن دیے تہ جای دور تابان یت جای قرار کرسن دیے تہ جای دور تابان یت جای قرار کرسن دیے تہ جای دور تابان تم جای نصبی وش پی کاکن وسیع یار اسمان آلتی یار اسمان یار دود الفت زالان کوتوان وسیع یار اسمان تلتی یار اسمان تم جای نصبی وش پی کاکن وسیع یار اسمان آلتی یار اسمان یار دود زالان کوتوان وسیع یار اسمان تلتی یار اسمان دور چھوال یاری متی لائن پور چھس یکراون 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 سور پٹ چلو یار من چھو خندر وسیا یار تلتی یار یار دود الفت زالان کوتوان وسیع یار اسمان تلتی یار اسمان ویلکم بیک ناظرین تُہۍ چھِو وٕچھان پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے تہٕ گڈ مارننگ جے اینڈ کے پروگرامس منٛز چھُ تۄہہِ انتظار آسان کہِ کٕم مہمان شخصیت چھِ آز اَسہِ یورٕ مدعو کٔرمٕتۍ مگر تۄہہِ دِمو تَمہِ برونٛہہ اکھ اِشارٕ سُہ گوٚو یہِ زِ دپان یُس سون یہِ جموں کشمیٖر یہِ یوٗنین ٹیرِٹری ییٚمیُک یہِ جیوگرافِکل ایریا چھُ پٔتمِس ہتس ؤرِیس منٛز چھُ ییٚمیُک ٹیمپریچر باے 1.2 ڈگری سینٹِگریڈ اپ گوٚمُت زیادٕ گوٚمُت یُس گلوبل ایوریج کھۄتہٕ زیادٕ چھُ اسلیے دس از ٹایم فار یو پیپل ٹو گیس کہ أسۍ کتھ متعلق چھِ آز کتھ کرٕنۍ ویژھان کہ اَسہِ کٕم آسن آز پننِس سٹوڈیوس منٛز مدعو کٔرمٕتۍ مگر تمہِ برونٛہہ وٕچھِو تُہۍ اکھ وقفہٕ پتہٕ ییٚلہِ أسۍ واپس یِمو تہٕ تۄہہِ کرناوو أزکِس معزز مہمانس سۭتۍ ضروٗر کتھ اب دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بنا جی تہذ بے اک پھر خوشاوی تھی وچان پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے تو یہ عرفان صبن وجہ فرمو زِ تھوڑا سا اشارہ دتنو تہ آز کت متعلق کرو اس کت جت کہ یمو وون کلائمیٹ چینجس متعلق یا انوائرمنٹس متعلق یم چیز یم مسائل واریاہ زیادہ سانن زندگین ونکن متاثر کران مگر وی آر لیسٹ بادرڈ اباؤٹ اٹ ات متعلق یس کنسڈریشن یا احساس ذمہ داری اس مز بیدار گوس گژھن سہ چھُنہٕ گژھان کینٛہہ ات اکٲے سلیوشن سہ گوٚو یہِ زِ أسۍ کرو ات متعلق کتھ ات متعلق گژھِ آگٲہی تہٕ بیدٲری پٲدٕ گژھٕنۍ کیازکہِ أسۍ ییٚلہِ مُشٲہدٕ چھِ کران پننہِ معاشرُک پننہِ ماحولُک یہِ چھُ سرسری آسان مگر یِم ایکسپٲرٹس چھِ آسان یِم مٲہر چھِ آسان تِم چھِ بالکل گراس روٗٹ لیولہِ پٮ۪ٹھ وٕچھان بیٚیہِ واریاہ سنجہِ سان
یِمن چیٖزن سنان تہٕ سران پتہٕ وٕچھان یہِ کلایمیٹ چینج یہِ امیُک اثر کیاہ چھُ سانٮ۪ن زندگین پٮ۪ٹھ پیومُت تہٕ یہِ انوارمنٹ سون اِکالجِکل بیلنس یُس ڈسٹرب چھُ گوٚمُت أمۍ کِتھ کٔنۍ کٔرۍ أسۍ مُتٲثر تتھ متعلق تہِ چھِ اَسہِ آز پروگرامس منٛز کتھ کرنہٕ خٲطرٕ چھِ اَسہِ سۭتۍ معزز مہمان تشریف فرما محترمہ مطہرہ عابدہ وحید دیوا صاحبہ یِم اکھ انوائرمنٹلسٹ چھِ میم آپ کا بہت بہت استقبال اور خیر مقدم پروگرام گڈ مارننگ میم اس سے قبل کہ ہم ان ماحولیاتی مسائل پہ بات کریں جو کہ بہت سارے ہیں لیکن آپ چونکہ آج کافی وقت مدت بعد پروگرام میں تشریف آور ہوئی ہیں تو تھوڑا بہت مختصر تعارف آپ کا اس کے بعد ہم انوائرمنٹ پہ بات کریں. جی میرا نام پتہ ہے آپ کو مطہرہ عابدہ وحید دیوا ہے اور میرا تعلق انوائرمنٹ سے ہے. پچھلے 35-36 سال سے اب انوائرمنٹ فیلڈ میں ہوں. پولوشن کنٹرول کلائمیٹ چینج میں کام کیا ہوا ہے بڑی دیر کا. بڑی اسٹڈیز کی ہے. مجھے لگتا ہے کہ آلموسٹ ناردرن انڈیا میں آئی ایم ون آف دا موسٹ ایکسپیرئنسڈ ایون ان کنٹری. وی ڈونٹ ہیو مینی فیمیلس پرٹیکولرلی. تو بہت کم لوگ ہیں. تو الحمدللہ تو اس کو یہ مختصر سا تعارف ہے اور اسی فیلڈ میں ہم کام کرتے رہے. اچھا ٹھیک ہے. تو پیدائش تو سری نگر میں ہو گئی ہے. ایس ایم ایچ ایس ہاسپٹل میں اس زمانے میں ہوتا تھا کنویں وسط آسان. اینڈ دین پھر ہم اننت ناگ میں اسکولنگ ہو گئی. کالج بھی وہیں سے کیا میں نے. بی ایس سی کیا وہاں سے. پھر ایم ایس سی کرنے ہم کشمیر یونیورسٹی آ گئے اور اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد ریسرچ کیا. اس کے بعد سوائل کنزرویشن میں کام کیا. اس کے بعد پڑھایا بھی میں نے کچھ مہینہ. اس کے بعد پولوشن کنٹرول میں کام کیا. اس کے بعد چلتا رہا معاملہ. تو پھر اس کے بعد کلائمیٹ چینج میں اسٹیٹ نوڈل آفیسر بھی رہی. اس میں بھی کام کیا اور الحمدللہ وہ بڑا سکسیزفل ٹینیور تھا کیونکہ اس میں ہم نے نیشنل اڈیپٹیشن فنڈ آن کلائمیٹ چینج ہوتا ہے ایک فنڈ سینٹرل فنڈ ہوتا ہے. اس میں ہم نے 22.51 کروڑ کا ایک پروجیکٹ لایا ہوا ہے ایگریکلچر سیکٹر میں انڈر ایگریکلچر مشن. وہ لایا ہوا تھا ان 2016 کی بات ہے. وہ لایا تھا. وہ فنڈنگ آ گئی اور ہم نے 2 اس میں بلاکس آئیڈینٹیفائی کرے تھے. ایک بلوال جموں میں اور سری نگر میں کشمیر میں بڑگام. تو اس میں ایگریکلچر کراپ انشورنس وغیرہ وغیرہ کا بہت سارے ایشوز تھے اس میں. تو اس میں وہ ایک اونلی پروجیکٹ ان دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر آج تک آیا ہوا ہے. ان دا یو ٹی آف جموں اینڈ کشمیر آج تک آیا ہوا ہے. تو اس میں ایک میں بتاؤں کہ یہ مختصر سا تعارف ہے میرے بیک گراؤنڈ کا اور میرے کام کا. اس کے بعد کلائمیٹ چینج میں اگر آپ بات کریں تو کلائمیٹ چینج میں پیسے کی کمی نہیں ہے. منی آج کلائمیٹ فائنانس کی بات ہوتی ہے. آج پیسے کا ایشو نہیں ہے کلائمیٹ چینج میں. اس میں صرف ایشوز کچھ ہے کہ آپ کو اپروچ کیسے کرنا ہے, آپ کو پیسے کیسے لینے ہیں. کلائمیٹ فائنانس میں آپ کا نیشنل انٹرنیشنل فنڈنگ اویلیبل ہے. تو اس میں آپ کو پروجیکٹس ویسے بنانے ہیں جیسے آپ کے پاس کوئی ایشو ہے اس پر پروجیکٹس بنا کے یو ہیو ٹو سبمٹ ٹو دی کنسرنڈ ایجنسی فار فنڈنگ. یہاں پہ سوچ سے وہ یہ کہ سبجیکٹس کا انتخاب کیا کہ اس تو یہ مختصر سے تعارف جو تھا آپ کا بہت ہی خوبصورت. ات مز گو اخ چیز مس وہ یہ کہ یہ سون فیمیل فوک ونکس مثال پریزنٹ مثال کت کران ہر کنس مالس ماجہ شوق آسان کہ اس بناو کہ آفیسرس لائک فار ایگزامپل عموماً ونان ڈاکٹر یا انجینئر بناو کی مگر مطہرہ میم یم سات تہ سٹارٹ کرو کت کن گو یہ سبجیکٹ انتخاب بڑا امپارٹنٹ آسان. یہ ازکس دورس مز تہ کہ 11th 12th مز کس سبجیکٹ چن انسان پتہ کر تر مز فردر سٹڈیز پتہ کر ریسرچ پتہ کر باقی چیز. تو یہ اس نا مے باسان ڈفرنٹ سبجیکٹ. مثال یم سات مے بوز میم انوائرمنٹلسٹ مے دپ چلو واریاہ اصل خوشی ہز کت کہ اکس فیمیل ست کرو کت یم ات متعلق کت
وہ کل شروع بھی سبجیکٹس انتخاب پن کریئر کت کیا بنو یہ ہے نا یہ ہے کہ آپ کے پیرنٹس کا بڑا رول ہے جو آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ پیرنٹس کا بڑا رول ہے. مائی فادر اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے ہی واز پروفیسر آف کیمسٹری. ہی ڈیڈ ہز MSc فرام علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ان لیٹ 50s. تو وہ ہمارا ماحول بڑا پڑھا لکھا ماحول تھا. مطلب وی ور گیون فل لبرٹی اینڈ فل ڈیسیجن کہ آپ ڈیسیجن کر لو کہ کیا کرنا چاہتے ہو. پہلے تو ٹرائی تو کرتے ہیں سارے لوگ MBBS کے لیے چلے جائے یا یہ ہمارا اس زمانے میں تو زیادہ تھا. آج سے 10 15 20 25 سال کی بات ہے. تو اس زمانے میں تو زیادہ ہوتا تھا کہ آگے سے بچے گا تو انجینئرنگ اور ٹو میڈیسن. اب اس میں یہ تھا اس زمانے میں کہ مائی فادر نیور وانٹیڈ اس ٹو اسٹاپ. I tried once مگر وہ باہر کہیں جا رہا تھا. اس زمانے میں ہم لڑکی کو باہر جانا کہاں جائے گی کیا کرے گی بہت ساری لیمیٹیشنز. تو وی کنٹینیوڈ ود دا اسٹڈیز. اور پھر یہ انوائرمنٹ مجھے بہت انٹرسٹ کا لگا کیونکہ انوائرمنٹ میں جب ہم یونیورسٹی جاتے تھے تو ہم رائٹ اینڈ لیفٹ دیکھتے تھے وہ کھلے ویٹ لینڈز ڈل کے ایریاز تھے نا. ڈل کے ایریا جو تھے کھلے کھلے ویٹ لینڈز تھے کھلے پانی کے آبگاہیں تھیں بہت آبگاہیں تھی ان اردو کریکٹلی پٹ اٹ. تو وہ مجھے بڑا انٹرسٹ کر رہا تھا. میں نے سوچا کہ دیکھ ڈل ہمارے پاس اتنا خوبصورت ریسورس ہے اتنا خوبصورت اثاثہ ہے. اس کو اگر ہم واقعی اس کی طرف دھیان دیں تو وی ول ہیو اکنامک ایکٹیویٹی آؤٹ آف اٹ. کیونکہ پرانے زمانے میں اس سے پانی بھی پیتے تھے. آج تو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے ہو آپ. برتن دھوتے تھے لوگ رہتے تھے اس میں. وہ مجھے انٹرسٹ کرتا گیا. اور سیکنڈلی دی خوبصورتی آف دی ویلی آف کشمیر پرٹیکولرلی جب ہم پیڑوں کی بات کرتے جب ہم ویٹ لینڈس کی بات کرتے جب ہم جاتے تھے بہت ٹورسٹ بچپن میں بہت گھومے تو جگہ جگہ جا کے پتہ چلتا تھا کہ کتنا خوبصورت ہے. اس کو رکھنا اس کو پرزرویشن از ویری ویری امپورٹنٹ. دیٹ ریئلی ڈرو می ٹو دس فیلڈ. اچھا میم اب لگ بھگ 2-3 دہائیوں سے مسلسل آپ انوائرمنٹ پہ بات کرتی آئی ہیں. مسلسل ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں نیوز چینلز پہ بھی ہمارے یہاں بھی آپ انوائرمنٹ کے بارے میں ایڈوکیسی کرتی ہیں. کبھی تھکن کا احساس تو نہیں ہوتا کہ یہ صرف میں چیٹ لکھن چھن گرین نہیں کیونکہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے بارے میں ہم لیسٹ بادرڈ ہے. کوئی مطلب یہ ہماری ترجیحات کی فہرست میں نیچے بھی نہیں آتا کہیں باٹم پہ بھی نہیں آتا. تو یہ جو لوگوں میں ایک یت کن واریاہ حساس پنس پانس سمجھا مگر یس یہ ماحولس متعلق بے حسی امچ کیا وجہ ہے؟ میرا متعلق جو آپ مجھے بولتے ہیں تو میرا وہ پیشن ہے. اٹس مائی پیشن. آئی وانٹ ٹو سی کلین تھنگس اراؤنڈ. گھر کلین ہو آپ کا گھر کلین ہو آپ کا ماحول کلین ہو آپ جائیں کہیں پہ تو یو فیل گڈ. دیٹ از فرسٹ دس تھنگ دیٹ از فرسٹ تھنگ ان مائی اون پرسن. سیکنڈلی یہ ہے کہ جب آپ لڑتے رہو believe me all 35 years I have really fought with everybody. مجھے یاد ہے ان دن CM ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب تھے تو یہ رکھ ارتھ کا ایشو ہو گیا. I was the only female in the entire وہ جو میٹنگ ہال تھا. میں نے بولا رکھ ارتھ کا نہیں کر لو ڈونٹ شفٹ پیپل ٹو رکھ ارتھ. وہ مانا نہیں اس وقت. سیکنڈلی ایک سونمرگ کا ایک ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی میں ممبر تھی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دا پیپل ناؤ بٹ ایک چیز ہے کہ وہاں پہ میں نے بولا اس میں یہ کنسٹرکشن نہیں ریکوائرڈ ہے. اتنی بڑی کنسٹرکشن مت کرو اس میں سونمرگ میں یہ ہمارا خراب ہو جائے گا. گو فار جو لوکل ہمارا تھا جیسے ہمارے اس زمانے میں تھیش روفس ہوتے تھے زمانے میں کچا یہ ہوتا تھا. گو فار دیٹ. گرمی وغیرہ وہ کر لو. تو دین آئی واز ٹیکن آؤٹ آف دیٹ کمیٹی. بلیو می آئی بلانگ ٹو دیٹ پرٹیکولر ایریا. میں سونمرگ سے ہی آتا ہوں بٹ بلیو کرے کہ جیسا آپ آج فرما رہی ہے
हमारे भी ऐसे ही ख्यालात थे, लेकिन आज जो वहाँ पे वो इतनी बड़ी लेवल पे कंस्ट्रक्शन हो गई है, आज छुना इंसान वन फील करान सो कंफर्ट क्या है, उस बासान उसके बहुत गसो सोनमर्ग पात बीएम हाथ तक आज वहाँ बैठने की भी जगह नहीं है बिल्कुल, क्योंकि एवरीथिंग इज ऑक्यूपाइड विद होटल्स एंड अदर थिंग्स। आप श्रीनगर में गाड़ी में बैठिए, आप कंक्रीट जंगल्स हमने इतने क्रिएट किए हैं, मॉन्स्ट्रस जंगल्स इतने क्रिएट किए हैं हमने, आप जमीन का चप्पा कहीं नहीं देगी। यहाँ से आप जाइए पहलगाम, एक चप्पा नहीं मिलेगा, यहाँ से आप जाइए गुलमर्ग, एक चप्पा नहीं मिलेगा। हमारे पास ओपन स्पेसेस है ही नहीं, मतलब ओपन बच्चों को खेलने के लिए, आप बच्चों की बात कर रहे थे, बच्चों को खेलने के लिए कोई जगह नहीं है, बड़ों को खेलने के लिए जगह नहीं। हम वॉक पे चले जाए, सुबह तो वॉक पे नहीं जाया जाता, कहाँ जाएं, कहाँ जाएं? तो एटलीस्ट स्पेसेस क्रिएट की गई है। ये नेशनल कैपिटल जो है दिल्ली में एटलीस्ट कुछ स्पेसेस की गई। स्मॉग की बात कर रहे हैं आप, यहाँ तो उससे ज्यादा होता। आप नेशनल हाईवे पे जाइए टुवर्ड्स अवंतीपोरा, परसों मैंने देखा पूरा स्टबल बर्निंग हो रही है, नॉर्मल स्टबल बर्निंग हो रही है, नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट इट। अब इसका सोल्यूशन है, लोग इसमें काम करते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं लोग, ऐसा नहीं है, मगर उसको इम्बाइब करना, उसको अपनी प्लानिंग में डालना हमारी जरूरत सही बात बनी है। आप इट इज अ मस्ट, द गवर्नमेंट हैज टू वेक अप। जहाँ पे रेगुलेशंस, पॉलिसी मेकिंग की बात आती है, वहाँ पे एनवायरनमेंट को हम कितना खातिर में लाते हैं। और जो आपने कहा कि हम आज सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स को हमने कॉइन किया, हम जानते हैं थोड़ा बहुत उसके बारे में भी मुख्तसरन, लेकिन सोल्यूशन ओरिएंटेड आज बात होगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी वक्फे के लिए हमें रुकना है और अखबारात की सुर्खियाँ अपने नाज़रीन तक पहुँचानी है आपकी इजाज़त से। नाज़रीन मोहतरम, माहौलियात के हवाले से ये बहुत संजीदा और हसास गुफ्तगू इंशाल्लाह हो भी रही है और आगे भी होगी, लेकिन अभी एक वक्फे के लिए रुकेंगे। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। वेलकम बैक नाज़रीन, तो शुशाम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K तो आज माहौलियतस मुतलिक कत करान, यम इशूज सैनिस एनवायरमेंटस यम की वजह से क्लाइमेटिक चेंजेस वुचान प्रोग्रामस मज जिक्र तक कोर के टेम्परेचर गो वारिया राइज या शदीद गर्मी यह अमार सब इंसान फील करान, तो सह मे बस अख वजह अमी क्लाइमेट चुनुक। अत पे करो बेत कत, मगर पहले अखबारात की सुर्खियाँ। शुरुआत करते एक अंग्रेजी रोजनामा से। ये लिखते हैं, ट्रेन टू दिल्ली नॉट ए डिस्टेंट ड्रीम, नाउ मे हैपन एनी टाइम इन जनवरी 2025। इसी अखबार से एक और सुर्खी, 575 lecturers posted in school education department referred to Jammu Kashmir Public Service Commission। नाज़रीन मोहतरम, एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में और इसमें यह खबर शाया हुई है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पहले बजट इजलास की तैयारियां शुरू। अगले साल जनवरी फरवरी में मुतवक्का बजट सेशन से कबल काबीना में तौसी, हुकूमत के ज़ेर गौर, मज़ीद 3 से 4 वज़रा की शमूलियत का इम्कान। एक रिपोर्ट शाया हुए एक उर्दू रोज़नामे में लिखते हैं, नौजवानों में जहनी बीमारियों की शरह तशवीशनाक। इस प्रोग्राम में उसका टेस्ट करें, 11.3% डिप्रेशन के शिकार खवातीन की शरह सबसे ज़्यादा। एक अंग्रेज़ी रोज़नामा मेरे पास और इसमें ये खबर शाया हुई है, पावर स्केड्यूल एडहेरेंस बीइंग मॉनिटर्ड एट टॉप लेवल, ड्यूकॉम कश्मीर। KPDCL हिट्स 1 मेगावाट सोलर कैपेसिटी, ₹1 करोड़ इन सेंट्रल सब्सिडी डिसबर्स टू कंज्यूमर्स अंडर PM सूर्या घर। नजर इम्तहानात के हवाले से ये खबर, 4 दिसंबर को होने वाले तीसरी, छठी और 9वीं जमात के इम्तहानात अब 9 दिसंबर को मुनक़िद होंगे, महकमे तालीम कश्मीर। जी नाज़रीन मोहतरम, ये थी अखबारात की सुर्खियाँ और आज हम बात कर रहे हैं मोहतरमा मुताहरा आबिदा वहीद देवा साहिबा से, जो एक क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट हैं, एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं। मैम, क्लाइमेट चेंज की हमने बात की, पहले क्लाइमेट चेंज पे ही बात करते हैं। ये क्लाइमेट चेंज वन तो ऐसे ये गई क्या, तो अमिक असरात कित बोजान बासान शायद कुन बीरून मुल्कन कर नहीं मुतासर किया, मगर धीरे धीरे इसके असरात अब यहाँ भी नमूदार हो रहे हैं। शायद कुछ चीज़ें हम देख पा रहे हैं, कुछ चीज़ें हमारी नज़रों से ओझल हैं। आप बहसती माहौलियात की माहिर हैं, आप हमें बताइए क्लाइमेट चेंज किस तरह से यहाँ पे इम्पैक्ट कर रही है। देखिए, क्लाइमेट चेंज क्या होता है? क्लाइमेट चेंज अब्रप्ट चेंज इन द एनवायरनमेंट, इन द टेम्परेचर। आप देखिए, इस साल हमने एक्सपीरियंस किया
इतना सीवियर समर, बहुत। अब तो हम एसी लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एसी एवरीबॉडी, ये तो और एक इशू हो गया कार्बन एमिशन का, एक और इशू हो गया। हमारा ऑलरेडी था, विंटर की आप बात कर लीजिए, हमाम हमारे यहाँ बुखारियाँ जलती हैं, हम फॉसिल फ्यूल का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे एमिशंस बहुत, आप व्हीकल्स देख लीजिए। और हमारा ऑलरेडी माउंटेनस रोड्स है, आपको पता है माउंटेनस रोड्स में ऑलरेडी सॉइल का जो कंपोजिशन होता है उसमें सल्फर ऑलरेडी होता है। सल्फर क्यों होता है ऑलरेडी? क्योंकि जो डीजल व्हीकल्स हैं जी, वो सर्कुलर रोड्स में ऑलरेडी ज्यादा एमिट करती है, तो वो सॉइल, एक हमारा स्टडी है 2017 का एक स्टडी है, उसमें कहते हैं कि हमारी जो हिमालयन सॉइल्स है वो सल्फर से भरी है, सल्फर उसमें बहुत ज्यादा है। आप देखिए, आप हमारी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स की तरफ जाइए, हमारे वेटलैंड्स की तरफ जाइए, वेटलैंड्स ऑलमोस्ट खत्म हो रहे हैं। डल की हालत देख लीजिए, वुलर की हालत देख लीजिए, आप जहलम की हालत देख लीजिए। ये सारे इंडिकेटर्स ऑफ ए क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि आप पानी कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आप हवा जो आप व्हीकल्स यूज करते हैं, व्हीकल्स का एवरीबडी हैज ए व्हीकल, हमारा वो बना नहीं अभी, वो शायद जहनी शऊर भी नहीं है हमको, ऐसा भी नहीं है, सरकार भी कितना करे। जहनी शऊर जो है, जो हमारा एक सिविल सेंस होनी चाहिए, वो भी कम है, कोड ऑफ कंडक्ट वो भी हमको कम है। हमको एवरीबडी इज टेकिंग हिज ओन कार इन द मॉर्निंग एंड गोइंग, तो उससे एमिशन जो हो रहे हैं ना हमारे, वो आप इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, आप किसी चीज की बात कर, किसकी की बात करेंगे, आप ब्रिकल की बात कर लीजिए, आप वाटर वेस्ट की बात कर लीजिए, दीज आर ऑल इंडिकेशन। आपका वेस्ट जो आता है, जो किचन का वेस्ट आता है, जो सॉलिड वेस्ट आता है, जो लिक्विड वेस्ट आता है, वो सारा अनट्रीटेड जाता है। आपका जो हॉस्पिटल्स है ऑन द लेक, ऑन द वाटर बॉडीज, वो सारा दैट गोज इनटू द वाटर बॉडीज अनट्रीटेड। ये जाएगा कहां से? कैरिंग कैपेसिटी जो हमारे पानी की कितनी रहे, कितना बर्दाश्त करेंगे? और फिर एक्वाटिक लाइफ भी मुतासिर ऑफ कोर्स होती है, एक्वाटिक लाइफ भी मुतासिर। आप देखिए, जगह जगह आप जाते हैं तो वहां पे आप देखिए कि फिश कभी मर गया है। आप जम्मू में वहां मानसर में आप देखिए कुछ साल पहले वहां पे भी हो गए। एवरीबडी, इट इज हैपनिंग थ्रू आउट द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नॉट हियर, एवरीवेयर। तो ये सारे इंडिकेशंस क्लाइमेट चेंज के हैं। तो अब हमको क्या करना चाहिए? मतलब जो आपने बात की, ये आप सीमेंट यूनिट्स की, सॉरी मुझे याद सीमेंट यूनिट की बात कर लीजिए। सीमेंट यूनिट जो है, जो आप ख्रिव इसमें जाइए ना, जेवन एरिया में, आप देखिए कि आपके रेस्पिरेटरी डिजीजेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, और विंटर में ऑलरेडी हो जाते हैं, क्योंकि हम इतना इनहेल करते हैं, सूट इनहेल करते हैं, और इनविजिबल जो इसमें RSPM होता है, वो होता है रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, वो आपको नजर नहीं आता, लेकिन आप इनहेल जो हमारी गाड़ियां, पेट्रोल व्हीकल जो है, पुरानी कोई गाड़ी है, पुरानी गाड़ियां आती हैं जो दिल्ली में कंडम हो गई, वो हमारे यहाँ से कश्मीर में जाती है, 10,000 20,000 रुपए की गाड़ी आती है, तो एवरीबडी गोज एंड गेट्स इट। तो अब करेंगे क्या? उसमें सरकार को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। आपने अभी फरमा रहे थे कि परसों से मैंने भी एक्सपीरियंस किया, 2-3 दिन से बड़ा ट्रैफिक लगता है, काम है जी। मतलब ट्रैफिक लगता है कि ठीक है, और लोगों में इतना वो जल्दी नहीं है, पीपल आर नॉट फ्लीइंग, वो फर्क आ गया है। दीज आर ऑल इंडिकेशंस ऑफ क्लाइमेट। आपकी बीमारियां, आपका एग्रीकल्चर यील्ड कम हो गया, आपका हॉर्टिकल्चर यील्ड कम हो गया, सेब कम हो गए, आपका धान कम हो गया, आपका क्वालिटी खराब हो गई है, क्वालिटी खराब हो गई। तो ये सारी इंडिकेशंस क्लाइमेट चेंज की है, ऑल इंडिकेशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। जब हम बात करते हैं ना गवर्नमेंट पे जब बात आती है, तो गवर्नमेंट लॉज कानून मुतलिक वारिया कि अगर कह गट पोल्यूशन कर इवन 10,000-20,000 रुपये चालान या बाकी या सीज करें बाकी चीज़, ये तो है, मगर बात है एप्लीकेशन की, एग्जीक्यूशन की, कि तुम योतान फरमो बेहतर तरीकस मज कि अगर पन सिटीज प्लान कर प्लान कर, मगर तम पे पजी पे एग्जीक्यूट तम आई करान। मिसाल के अगर सिटी हज कत करो, मे बासान ये वायलेशंस चाहे म्यूनसिपल एरियाजन मज या सान गामन मज ये तो सरकार सोन क्या फर्ज इखलाकी फर्ज क्या वनो ज्यादा तिक मर मज योर नबर पे सोच दपान बहस नमहा ये साफ हवा चमहा, मे बसान तमिस पे ये पे
گژھُن بیٚیِس جایہِ تِکیٛازِ ییٚتیُک ہوا تہِ گوٚو گنٛدٕ بحثیتہِ ییٚتِکۍ روزن وٲلۍ سون کیا فرض اتھ منٛز اخلٲقی فرض؟ دیکھیے عرفان صاحب پہلے تو سرکار کا لاز تو بہت اسٹرکٹ ہے جی جیسے واٹر ایکٹ ہے ایئر ایکٹ ہے انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ ہے اور امینڈمنٹس ہے اور ابھی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پہ جو اتنی کاپ ہو گئی ابھی کاپ گلاسگو میں ٹورزم پہ ایک ڈکلریشن ہو گئی ابھی باکو میں اور ایک ڈکلریشن ہو گئی یہ اتنے سارے انٹرنیشنل لیول پہ ایجنڈا 21 ہمارے پاس ہے ہمارے کویوٹو پروٹوکال ہے ہمارے پاس پیرس ایگریمنٹ ہے وی آر سگنیٹری ٹو آل دس اور ریسنٹلی جب G20 پریزیڈنسی ہمارے پاس تھی تو ایک سرکولر اکانومی کے بارے میں ایک کولیشن ہو گیا اس میں 139 کنٹریز سگنیٹریز ہے اس میں ہم یہ بائنڈنگ ہے ہمارے پاس کہ وی شوڈ ڈو اٹ فار انٹرنیشنل کمیونٹی کیونکہ ہم ایز اے کنٹری ایسا نہیں کر سکتے ہم نہیں کریں گے تو باقی کریں گے وی ہیو ٹو پلے آور پارٹ جیسے سولر الائنس ہے پرائم منسٹر نے جو سولر الائنس بنایا ہے دیٹس اے ویری گڈ انیشیٹو اگر وہ ہم کر پائیں یہ لاز رہ گئے اب یہ ہے کہ ہمارے جموں کشمیر میں کیا ایشوز ہے جموں کشمیر میں یہ ایشوز سارے ہیں کیونکہ وی آر فیسنگ اٹ ڈائریکٹلی اب اس میں سولوشن کی یہ بات ہے کہ میرا یہ ریکویسٹ ہے ٹو دا گورنمنٹ اینڈ ٹو دا آنریبل چیف منسٹر پرٹیکولرلی کہ ایک انوائرمنٹ منسٹری الگ کی جائے اچھا یہ فارسٹ سے نکال کے اس کو انوائرمنٹ منسٹری الگ کر دی یہ بہت اچھی تجویز ہے کیونکہ اس میں اٹینشن جو ہے اٹینشن کنسنٹریٹڈ اٹینشن کی ضرورت ہے فوکسڈ اٹینشن کی ضرورت ہے کیونکہ انٹرنیشنل ٹریٹیز اتنی زیادہ ہے ہم کو کسی چیز یہ سیلف سفیشینٹ اور سیلف ریلائنٹ ایک باڈی بنے گی تو اس کے بعد میں اس میں یہ سجیسٹ کرتی ہوں کہ ایک کمپنی ٹائپ آف دس کریٹ کی جائے ایک کمپنی کریٹ کیے جائے جس میں آپ کے ایکسپرٹس آل فیلڈس کیونکہ کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ میں ایک اکیلا بندہ نہیں اس میں سوشل سائنٹسٹ بھی ہونا چاہیے اس میں ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے اس میں انجینئرنگ بھی ہونی چاہیے ہر طبقے سے اس میں ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے اس کی سائیکالوجی بھی اس میں سارا کچھ آتا ہے دس آل ان ون دس از سوشل بیہیویئر کلائمیٹ چینج سوشل بیہیویئر آپ کا بائی دی وے یہ بات ہو گئی اس کے بارے میں کہ فاسٹ فیشن کی بات آ گئی آپ کا موزہ بنانے میں 600 لیٹر پانی لگتا ہے مطلب دیز آر واٹر انٹینسو فاسٹ فیشن میں ایک دن ہم فیشن کرتے فیشن چینج ہو جاتا ہے دوسرا فیشن چینج کرتے اور وہ پھینک دیتے ہیں آج کل اب سرکولر اکانومی میں ایسا بنا ہے کہ آپ ری یوز پہ کرتے ہیں آپ پرانا کپڑا اگر ہے اس کو ٹھیک کر کے اس کو پھر سے یوز کرو دیٹ از دی ڈکٹپ دیٹ از دا منترا ناؤ واٹ از ہیپنگ ایٹ دا انٹرنیشنل لیول سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے کیونکہ روز روز نئے لانے پھر پرانے کپڑوں کو کیا کرو گے آپ وہی ہے پرانے ڈسپوزل ہمارا ایشو ہے دیٹ از اے ویری سیریس ایشو کار کی بیٹریز ہے آپ کی سارا ہی ویسٹ ڈسپوزل ایشو ہے اس کا ویسٹ کا ڈسپوزل ایشو ہزارڈس کا ایشو ہمارے سری نگر میں بہت سیریس ایشو ہے یہ تو اس میں یہ کمپنی بنائی جائے جو تمام لوگوں کو اس میں ٹیگ ان کر کے ایک ایسی جگہ بنائی جائے جہاں پہ کیونکہ کیا ہوتا ہے یہ میرا این جی او ہے میں جاتا ہوں تو وہ بتاتا ہوں کہ وہاں پہ ویٹ لینڈ کو ہم ٹھیک کریں گے میں جاتی ہوں وہاں سے وہ ویٹ لینڈ خراب ہو گیا تو وہاں اپنا کام کریں گے وہ کام یہ اسکیٹرڈ ہو گیا ہے یہ ایک امبریلا کے انڈر آ جائے گا ون روف کے انڈر آ جائے گا تاکہ فوکسڈ اٹینشن رہے ورک ان کوآرڈینیشن ود دی گورنمنٹ گورنمنٹ کے انڈر ہی گورنمنٹ کا کریٹ سچ اے کمپنی جو سیلف اس میں پیسہ گورنمنٹ کو نہیں لگے گا اس میں کیونکہ اس میں اتنا طاقت ہے اس انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج میں کہ آپ کو سیلف سسٹینڈ ہو جائے گا کیونکہ آپ آج بات کریں کیونکہ ہماری یونیورسٹیز میں ریسرچ میں گائیڈ ہوں تو میرے پاس یہ ہے جو امریکہ میں کوئی ایشو ہے اس پہ ہم ریسرچ کرتے ہیں جو کہیں پہ کوئی ایشو ہے ہم ریسرچ کرتے ہیں ہمارے لوکل ایشوز پہ ریسرچ کیوں نہیں کرتے ہیں ان کو فراموش کرتے جو لوکل ہے نا ہمارے پاس جو ایشو ہے ہمارے پاس فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک ڈیٹا نہیں ہے کہ سری نگر سٹی سے کتنا ایفلوئنٹ جو پانی ہم استعمال کرتے ہیں کتنا فلو ہے ہمارا سرفیس کتنا والیوم ہے آپ کا این ایچ پی سی کے پاس جو پانی ہمارا یوز کرتے ہیں اس کا والیوم ہمارے پاس کتنا ہے کیونکہ ہم
جیسے واٹر آڈٹ کی بات کریں, اب تو بڑا ٹیکنیکل ہو گیا یہ سبجیکٹ, واٹر آڈٹ اس میں کہتے ہیں اس کو. اگر ہم وہ کریں, ہم تو پیسہ لے سکتے ہیں نا, ریونیو لے سکتا ہے نا گورنمنٹ کے پاس ریونیو ہو جائے گا نا اس کا, کیونکہ جو ہم ڈیٹا انفیشنسی ہے, ڈیٹا پورٹل اس میں جو کمپنی کی بات میں کر رہے ہوں, اس میں ایک ویب پورٹل بنے گا, ایک ڈیٹا پورٹل بنے گا جس میں سارا ڈیٹا ایک جگہ ہوگا, ایک جگہ ہوگا. پھر اس میں آپ کو جب ریسرچ ہوگی تو اس کو اپلائی کرنا ہے ان دا گورنمنٹ پلانس. جو ریسرچ کے ڈیٹا ہمارے اس میں آپ کریں گے, پھر رکھیں گے یونیورسٹی میں, اس کے لیے شوڈ بی اپلائیڈ ریسرچ, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور آپ آج کل اب گرین جاب اور گرین اسکل کی بات چل رہی ہے, بہت یہ ہے کہ امپلائمنٹ ہمارا 20% کا لگ بھگ ہے. اگر جموں کشمیر کی بات کریں, سارے بچے باہر چلے جاتے ہیں, ہمارے یہاں پہ کچھ نہیں. پھر آپ کی مشین اگر خراب ہو جائے ان ہاسپٹل اور ان اینی, آپ کو ٹیکنیشین کو باہر سے بلاتے آپ کو 15 دن لگتے ہیں, 20 دن لگتے ہیں. اسکل لیبر, آپ کا O&M ہے ہی نہیں, آپریشن اینڈ مینٹیننس لوگ ہی نہیں ہیں, آپ کے STPs کے لیے لوگ نہیں ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ گرین جاب اور گرین اسکل کا کیا ایشو ہے. گرین جاب اور گرین اسکل کا ایشو کہ ہم بہت جابز کریٹ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے آپ کو جو رینیوبل انرجی ہے, جو گرین انرجی ہے, اس میں آپ پہلے ہی انرجی آڈیٹر کا آڈیٹر ہو سکتے ہیں, انرجی آڈیٹر ہو سکتے ہیں. واٹر آڈٹ کے لیے لوگ ہو سکتے ہیں, واٹر آڈیٹرز ہو سکتے ہیں. آپ کا ایگریکلچر آڈیٹر ہو سکتا ہے. آپ کا گرین بلڈنگ کا کانسیپٹ ہے, اور گرین بلڈنگ انجینئرز ہو سکتے ہیں. آپ نیا کانسیپٹ آیا کہ گرین بلڈنگ کا کیسے ہم یہ کریں گے. اچھا, رین واٹر ہارویسٹنگ کے لیے آپ کا ایکسپرٹ چاہیے, آپ کو واٹر ہارویسٹنگ کے لیے ایکسپرٹ چاہیے, آپ کیسے استعمال کریں گے اس کے لیے ایکسپرٹ چاہیے. آپ کو ہیزارڈ انالسٹ چاہیے, آپ کو بہت لوگ ETP انجینئرز چاہیے, ETP STP انجینئر, سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے اور ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے آپ کو انجینئرز چاہیے. وہ جابس ہو سکتی ہیں, میکینیکل انجینئرز ہو سکتے ہیں, سول انجینئرز ہو سکتے ہیں. آپ کا EIA ایکسپرٹس, انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ ایکسپرٹس ہو گئے, کیونکہ یہاں پہ ہماری بہت زیادہ کمی. میم اس میں یہ ہے کہ جو آپ کی باتوں سے صاف ظاہر ہے کہ انوائرمنٹ کو ہم کسی بھی فیلڈ سے خارج نہیں رکھ سکتے, یہ ہر فیلڈ میں انوالوڈ ہے. بالکل. اور اگر ہم انوائرمنٹلی کنسیڈریٹ ہونا شروع کریں تو پھر جابز بھی کریٹ ہو جائیں گی. جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان امپلائمنٹ ہے, وہ جابز بھی ہمیں ملیں گی. جیسے کہ میم نے ابھی لسٹ آؤٹ کچھ جابز کی, آپ دیکھیے تھوڑا سا آپ نے سنی ہوں گی, تو آپ تھوڑا سا ریسرچ کیجئے کہ اس اسپیشلائزیشن کے لیے ہمیں کن سبجیکٹس کا انتخاب کرنا ہے, کیونکہ یہ سکلز بہت ضروری ہیں امپلائبلٹی کے لیے. اس بارے میں اور ہم میم سے دریافت کریں گے, لیکن ابھی آخری وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. کشمیر ایک نام, ایک احساس, جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, مہمان نوازی کے ذائقے میں, موسیقی کی کشش میں, اور ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بنا. ویلکم بیک ناظرین, تُہۍ چھِو وٕچھان پروگرام گڈ مارننگ JNK تہٕ آز چھِ أسۍ أکِس حساس موضوعس پٮ۪ٹھ کتھ کران. سُہ گوٚو ماحولیتن متعلق چھِ کتھ کران, یُس تۄہہِ کلایمیٹک چینج أسۍ وٕنکیٚس فیل کران چھِ کہِ گلوبلی یۄس آیہِ تہٕ یہِ سانہِ کٔشیٖرِ تہِ گوٚو پیوٚو امیُک امپیکٹ, تتھ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ آز کتھ کران. تہٕ اَسہِ چھِ انوارمنٹلسٹ مطہرہ عابدہ وحید دیوا جی. میم فردر اکھ ووٚنوٕ تۄہہِ یِم گرین جابس ہٮ۪کو أسۍ کریٹ کٔرِتھ. آز چھِ کتھ گژھان کہِ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ یِم جابس, یِتھ کٔنۍ عمار صٲبن تہِ فرموو کہِ اتھ خٲطرٕ چھُ ضروٗری تِم ٹیکنیکل سبجیکٹس انسانس ایکوایر کرٕنۍ تاکہِ پگاہ بنہِ سُہ تتھ منٛز ماسٹر ان د فیٖلڈ. گوٚو یہِ کتھ. تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وۄنۍ بیٚیہِ کرو کتھ امی پننہِ کٔشیٖرِ ہٕنٛز, ییٚتہِ چھُ تہٕ میون تعلق چھُ مِثال أکِس میڈیکل فیٖلڈس سۭتۍ. بہٕ چھُس وٕچھان کہِ ہاسپٹلن منٛز تہِ چھُ واریاہ یہِ کٔمی, یُس اَتہِ نیران چھُ یہِ ویسٹیج یا اَتِچ یہِ گاربیج. کُنہِ کُنہِ ہاسپٹلس منٛز مِثال اَسہِ چھُ أکِس سکِمز یا باقٕے بٔڑۍ ہاسپٹل ییٚتہِ انسنریشن پلانٹس یا باقٕے یِم سیوریج پلانٹس چھِ, مگر سارنٕے ہاسپٹلن منٛز چھِنہٕ کینٛہہ. تہٕ تتھ سۭتۍ سۭتۍ یُس وۄنۍ روٗرل ایریازن منٛز یہِ اِشوٗز گٔے, کمپوزٹ پِٹس چھِنہٕ وٕنکیٚس تتھ لیولہِ پٮ۪ٹھ کینٛہہ یِم آسٕنۍ گژھن. اتھ متعلق چھُوا تۄہہِ یۄس تۄہہِ کٲم چھُو کران تتھ پٮ۪ٹھ ترٲیتو تھوڑا أسۍ مُدلل روشنی کہِ گورمنٹس سۭتۍ, کیازکہِ وین یو آر آوُٹ آف دی گورمنٹ تمہِ ساتہٕ چھُو تُہۍ پنٕنۍ کوٗشش کران کہِ أسۍ واتناوو پننہِ سجشن گورمنٹس تام, یِتھ کٔنۍ تُہۍ واریاہ ووٚنوٕ تہِ کہِ أسۍ چھِ گورمنٹس رِکویسٹ کران کہِ تِم کٔرِنۍ یِم چیٖز. تہٕ اتھ متعلق کتنس چھِ أسۍ کھڑا کہِ تُہۍ چھِو اتھ منٛز ایکسپٲرٹ, تُہۍ چھِو پنٕنۍ سجشن گورمنٹس نِش دِوان, تہٕ تۄہہِ کیٛاہ باسان تِم چھا گژھان ایٚگزِکیوٗٹ؟
دیکھیے نا اس میں ایک جو میں نے یہ آلریڈی بولا کہ ایک الگ باڈی بنانے کی بڑی ضرورت ہے. ایکسسٹنگ باڈیز پہ ہم اب بات نہیں کریں گے, اس میں بہت سارے ایشوز, سرکار میں بہت سارے ایشوز ہے, تو ایک نئی باڈی کریٹ کرنے کی اشد ضرورت ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کریں گے نا اسٹارٹ, جیسے ورمی کمپوسٹنگ کا یونٹ میرے ذہن میں آیا ایک دم کہ ورمی کمپوسٹنگ کا یونٹ اگر آپ ہر گھر کو, میں سری نگر سٹی کی اور ڈویلنگز کی بات کر رہی ہوں, کہ اگر ہر گھر کو ایک وہ 5,000 یا 10,000 روپے اس میں لگتا ہے ٹوٹل, آپ کا جو کچن ویسٹ ہے وہ سارا مینیور بنے گا. اچھا, وہ سارا مینیور بنے گا. اور یہ آپ اپنی بیک یارڈ میں آپ بیک یارڈ میں کر سکتے ہیں. آپ کو 4x4 فٹ کا وہ کھڈا بنانا ہے, دین یو ہیو ٹو. اب ہمارے پاس اس میں ارتھ ورمز بھی آتی ہیں, ارتھ ورم بھی ہے, اسکاسٹ کے پاس ہے ارتھ ورمز. وہ ایشوز بہت کم ہیں, مگر اپلیکیشن آف مائنڈ از ویری امپورٹنٹ. فوکس, جو میں کہہ رہی ہوں کہ فوکس جہاں پہ رہے, کہ وہ بولے کہ یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. میڈیکل فیلڈ کی بات آپ نے کی, تو ایسا ہے کہ انسنریشن پلانٹس بہت سارے ہیں. I am not pointing to any hospital. ایک چیز ہے کہ انسنریشن پلانٹ جلاتے ہیں تو آدھا اس میں ڈالتے ہیں, آدھا اس میں سالڈ ویسٹ میں, کیونکہ اس میں ٹریننگ کی ضرورت ہے آپ کو. اس کی بھی خطا نہیں ہے اس بندے کی جو یہ کرتا ہے. آپ انسنریشن انجینئرس آپ کے پاس ہے ہی نہیں. آپ کا انسنریشن خراب ہو جاتا ہے, انسنریٹر خراب ہو جاتا ہے, آپ کے پاس انجینئرز نہیں ہیں, آپ کو باہر سے لانے پڑتے. دیٹس وائی گرین جابس, I was pointing to green jobs. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا ایک انسٹیٹیوٹ, ایسے اسکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ قائم کرنے کی ضرورت ہے, جس میں ان لوگوں کو, ایگزسٹنگ سٹاف ہے, جیسے آپ کا میڈیکل فیلڈ ہے, اس میں ان لوگوں کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کیسے کیا جائے. اس کو پتہ نہیں ہے وہ کیا کرے گا, وہ آلریڈی وہ لاتا ہے, آدھا کچھ اس میں ڈالتا ہے, آدھا اس میں ڈالتا ہے, وداؤٹ سیگریگیشن. اس کو اس پوائنٹ تک جانے کی ضرورت ہے نا. وی ہیو ٹو کریٹ اے چین, اسٹریم لائن. جب چین کریٹ ہو جائے گی تو یہ بندہ بھی, جو لاسٹ والا بندہ ہے, یہ بھی صحیح کام کرے گا. ہاسپٹل کی حالات بہت خراب ہے, اور یہ ہزارڈس ہے. یہ ہوتا ہے, یہ مٹیریل کبھی اوٹی سے جو نکلتا ہے, اور یہ ہوتا ہے, یہ اٹ گوز انٹو آور ڈمپ یارڈ. آپ اچھن کی حالت دیکھ لیجئے نا, اچھن میں کیا سچویشن ہے. اب میرا اس میں سجیشن پہلے بھی رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے پلانٹس بنا لو. جیسے آپ وہاں سے بات کرو, ویری ناگ سے بات کرو, جہاں سے جہلم نکلتا ہے, یا ہمارا فرسٹ ولیج جو ہے, وہاں سے چھوٹے چھوٹے سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹس بناؤ, یا سالڈ ویسٹ ڈسپوزل یونٹس بناؤ, چھوٹے چھوٹے بناؤ. کیونکہ ٹوپوگرافی ہماری ایسی ہے, یہ نیچے جاتا ہی جاتا ہے. تو جو کوئی چیز آپ ویری ناگ میں جہلم میں ڈالیں گے, وہ ولر تک آ جائے گا. وہ پانی کا جو ٹرانسپورٹ تھا ہمارے پرانے زمانے میں, جو پانی سے ہمارا لکڑی آتا تھا, وہ تو وہیں سے آتا تھا نا, کیونکہ بہاؤ نیچے ہے. تو اس میں کرنے کی بڑی ضرورت ہے ہم کو. اپلیکیشن آف مائنڈ از ویری ویری ایگزیکیوشن بہت ضرورت ہے. اچھا, ایک اور ایشو جو بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اس بارے میں, وہ ہے ٹورزم کا. ایک طرف سے تو ہم کہتے ہیں کہ ایکو ٹورزم وغیرہ انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, دوسری طرف سے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ انفلکس ٹورسٹ کا آئے, کیونکہ یہاں پہ بہت ساری آبادی ایسی ہے جو ٹورسٹ سے آئی ہوئی انکم پہ سے ہی اپنا روزگار جنریٹ کرتے ہیں, پن گھر تتھے کن پکناو. ایک طرف ونان کہ انفلکس گژھِ, ٹورسٹ انفلکس گژھِ واریاہ بڑھن, پتہٕ چھِ أسۍ تِم فِگٲرٕس گلورِفاے تہِ کران کہ آز آیہِ ییٖتیاہ لچھ ٹورسٹ, آز گٔے رِکاڈ پھُٹ سورُے. دوٚیمہِ طرفہٕ چھُ سون پتہٕ فرٛیجایل انوائرمنٹ, دیٹس ایٹ رسک. سو دو چیزیں ہیں, ایک تو ٹورسٹ انفلکس, دوسرا یہاں سے انوائرمنٹل پرزرویشن. کیسے اسٹرائک بیلنس کریں؟ ہمارا صاحب ایسا ہے کہ دیکھو, آپ کو ایک کیرینگ کیپیسٹی ہوتی ہے. ٹورزم کا ایک الگ سائنٹیفک انالیسز اب آج کل ہوتی ہے. ٹورزم کا ٹوٹل پوٹینشیل ہمارے پاس کتنا ہے, ہائی, میڈیم, لو, کتنا پوٹینشیل ہے, وہ آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد کیا جاتا ہے کہ اس میں آپ کے کیرینگ کیپیسٹی کتنی ہے. آپ کا گلمرگ ہے, پہلگام ہے, آپ کتنا کیری کر سکتے ہو. آپ ہر ایک کو لا کے گلمرگ میں نہیں پلیس کر سکتے. اس سے کیا ہو, ہمارے پاس کیوں آتے ہیں ٹورسٹ؟ ٹو انجوائے دا ویدر, صاف آب و ہوا کے لیے. وہی تو ہے نا, بیسک تو وہی ہے نا. اب ہمارے پاس نہیں رہے گا تو وہ آئے گا کیوں؟ اور ہم کو کریٹ کرنی ہے, جو میں ٹورزم باڈیز کو بھی بولتی ہوں کہ آپ کے پاس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے ہائی اینڈ ٹورزم.
जो हाई एंड टूरिस्ट आए, जिससे हमारा इकोनॉमिक फायदा हो। जो टूरिस्ट आते हैं ऑल वेलकम, मगर इसको कैरिंग कैपेसिटी उनको ऐसे रेगुलेट कर लीजिए ताकि कहीं कहीं जगह पे अपने अपने हिसाब से लोग चले जाए, काम चले जाए। और सेकेंडली आपको ग्रीन बिल्डिंग का जो मैंने ऑलरेडी बात करी थी, ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा जरूरी है इन ऑल दिस थिंग कि आपके आप देखिए हिली प्लेसेस में जो हमारे हिली स्टेट्स है इंडिया में 40% इज इन हिमालयाज, 40% ऑफ द लैंड मास इज इन हिमालयाज, हिमालयन रीजन में। आप देखिए क्या क्या डिजास्टर्स हो गए जब हमने अनप्लैंड अर्बनाइजेशन की। आप बाहर दूसरी रियासतों की बात देख लीजिए। तो हमारा जो है सॉरी हमारा जो है गुलमर्ग में आपका टोपोग्राफी ऐसी है, अगर आप कंस्ट्रक्ट करते जाएंगे वन फाइन मॉर्निंग गॉड फॉरबिड इट विल फॉल डाउन ऑल। तो इसको आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है। आपको हम बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं क्योंकि डेवलपमेंट ना करे, टूरिस्ट ना आए, टूरिस्ट मोस्ट वेलकम, मगर उनको तो ऐसा माहौल हो जाए, वो खुश भी हो जाए, पैसा भी खर्च करे ना। हमको इकोनॉमिक्स चाहिए ना, हमको पैसा चाहिए ना, जो हमारे सारे लोग उसमें फायदा हो सके उन लोगों का। जिन खुसूसियात के लिए वो आते हैं वो उनको मुहैया हो ना वहाँ यहाँ पे हाई एंड टूरिज्म। एंड सेकेंडली द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द कॉन्क्रीट जंगल्स, हम ये दूध पथरी का अब नया वो है नहीं, इट इज बीइंग क्रिएटेड एज ए न्यू डेस्टिनेशन। अब उसमें अगर हमने वैसा ही किया जैसे हमने पहलगाम और गुलमर्ग में किया और सनमर्ग में किया तो अल्लाह ही हाफिज है। फिर उसको डेवलप करना है। और अब आजकल वो प्लानिंग, पुरानी प्लानिंग खत्म, अब एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान बनते हैं। जैसे आपका घर बन रहा है, अब सिंपल आप अपने घर जो जब बनाए ना, उसमें आप देखते हैं ना सीवेज पिट हो, आपको पानी कैसे जाएगा, आपको कैसे, उसमें अब इनबिल्ट ये होना चाहिए कि रेन वाटर, क्योंकि बिल्डिंग जो कोड है वो डिफाइन किया गया है अंडर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान्स, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान्स के अंडर, क्योंकि हम सीज्मिक जोन में भी है ना, हमको वो भी इशू है ना, सीज्मिक जोन में भी है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिल्कुल आइडेंटिफाई किया है कैसे बिल्डिंग बनाएं। बिल्डिंग वैसी बनानी है और इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का आप इनबिल्ट रख लीजिए, सोलर का इनबिल्ट रख लीजिए। दैट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने कहा कि जब आपको आपका घर भी बनाना है, जहां आपको रहना है, जो आपका मस्कन है, उसके लिए भी एनवायरमेंटल कंसिडरेशन बहुत ज़रूरी है। इसमें उमैर नजमी साहब का एक बहुत खूबसूरत शेर है, वो कहते हैं कि देख मैमार परिंदे भी रहें घर भी बने, देख मैमार परिंदे भी रहें घर भी बने, नक्शा ऐसा हो कोई पेड़ गिराना न पड़े। बिल्कुल। तो ये जो एनवायरमेंटल कंसिडरेशन मुझे लगता है हम अक्सर औकात जो है फरामोशी करते हैं। अब अगर हम रूरल एरियाज़ की बात जैसे इरफान साहब ने कही थी, आज भी वहाँ हमारी माएँ बहनें जो है फायरवुड जला के जो है खाना बनाती हैं, और वहाँ पे जो स्पेसेस होती है, खासकर इस विंटर में हम देखते हैं कि सफोकेशन की वजह से फलां आदमी की डेथ हो गई, ये पर्सन मर गया। तो ये जो इस तरह का घर में माहौल होता है जहाँ पे आप अंदर बैठ के बुखारी जलाते हैं या फिर कुकिंग के लिए फायरवुड का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ किस तरह की एहतियाती तदाबीर का हमें ये रूरल एरियाज में विमेन एंड चिल्ड्रन आर द मोस्ट, मर्द लोग तो सुबह चले जाते हैं, वो बेचारे सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं क्योंकि खिड़कियां दरवाजे बंद हो जाते हैं, वो वहां से धुआं वो बहुत पीती है, बिल्कुल, और रेस्पिरेटरी इलनेसेस बहुत ज्यादा होती है, ऑलरेडी वो स्ट्रेस में होती हैं। द विमेन ऑफ द रूरल एरियाज ऑलरेडी बेचारी इसमें होती है, स्ट्रेस में, बच्चे भी स्ट्रेस में हो जाते हैं। तो वो वहां पे अराउंड हर्थ, हमारा ये है कि अराउंड हर्थ ही हम बैठते हैं, वहां से खाना वाना खा के जब वो जलाते हैं तो वो तो मैक्सिमम पीती हैं उसका धुआं। अब इसमें यही मैंने एक चीज क्योंकि बोला कि फोकस जो है, फोकस्ड अटेंशन हमारा हो। इंटरनेशनल लेवल पे एक कुकिंग अलायंस बना है, अच्छा, जिसमें विमेन आर प्रोवाइडेड विद ऑल, इंटरनेशनल लेवल पे फंडिंग आती है। ऐसा मैंने वही बोला ना कि फोकस करने की जरूरत है और आइडेंटिफाई करने, पैसे की बिल्कुल कमी नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे आपको इतना पैसा आएगा, आप गैप फंडिंग होती है। आप देखिए ना, आपने ये घर बनाया, घर में आपके पास अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इश्यू नहीं है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपके पास नहीं है, आपको गैप फंडिंग जो बीच में पैसा नहीं है आपके पास, तो वो क्लाइमेट चेंज देता है बीच में, दैट्स कॉल्ड गैप फंडिंग। वो गैप फंडिंग भी हम कर सकते हैं क्योंकि लोग तो ऐसे हो ना, एक ऐसी जगह हो जहां पे लोग बैठें,
फोकस अटेंशन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट जो है वो फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के साथ घुल मिल गया है, तो पता ही नहीं चलता कौन क्या कहाँ पे है। तो इट हैज़ टू बी सेपरेटेड, क्योंकि फॉरेस्ट इज पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, राइट। उसमें फॉरेस्ट एक्सपर्ट भी हो सकता है, व्हाई नॉट, वी हैव वेरी गुड, बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट, बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, उसमें सारा ये है। तो कुकिंग अलायंस है अफ्रीका में, वो बहुत चल रहा है, उसमें वीमेन आर प्रोवाइडेड गैस, जो आपका हमारा वो भी है ना एक फ्लैगशिप प्रोग्राम, फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम फ्लैगशिप, उसमें भी गैस मिलती है। मगर वहां तक पहुंचने की बात है ना, वहां उस लेडी तक जो दूर दराज इलाके में होती है, वो कहां पे, वो वहां कौन जाएगा? दैट नीड्स टू बी क्रिएटेड, क्योंकि वहां पे पहुंचना उसके लिए बड़ा जरूरी है। तो उनको तो खिड़कियां आज दरवाजे तो खुले रखने चाहिए, वो बड़ा जरूरी है। सही बात, थोड़ा सा वेंटिलेटेड स्पेसेस में रहना चाहिए। अच्छा मैम, आखिरी मिनट है हमारे पास, क्या मैसेज आखिर पे देना चाहेंगे आप? बहुत सारे इश्यूज हैं, मतलब इस पे बात करने बैठे तो फिर पूरे दिन ही सबको समराइज करके एक पब्लिक मैसेज। जी, एक पब्लिक मैसेज। एक पब्लिक मैसेज हमको ये है कि हमको पहले जब अपना घर हम साफ रखते हैं, तो अपना माहौल साफ रखते हैं, तो किचन से गंद निकाल के तो बाहर फेंकने की कोई वो नहीं है। मतलब म्युनिसिपैलिटी को बोलना है, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बोलना है फलानी जगह इतना है, तो उनको आइडेंटिफाई करना है कि वहां ये लाओ। अब उनके लिए वो ऐसे चीजें नहीं है जहां वो ले जाए, बट खैर हम सिविक सेंस और पॉलिथीन का यूज कम करें, हम पॉलिथीन का यूज बिल्कुल कम करें, और फास्ट फैशन की तरफ, लड़कियों को पर्टिकुलरली फास्ट फैशन की तरफ मत जाएं ज्यादा, सस्टेनेबल चीजों की तरफ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच इन एडवाइसेस के लिए, और हमें उम्मीद है कि जितने भी हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं इनको फॉलो करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आए। शुक्रिया नाज़रीन मोहतरम, इस पूरी गुफ्तगू का जिस्ट और जो पूरा खुलासा वो यही है कि जो